نمبر 5، نظریات پر بات کرے، ذاتیات پر بات نہ کرے۔ نظریہ پیش کرے، عقیدہ پیش کرے، افراد کی ذات پر بات نہ کرے، نظریات پر بات کرے۔ ہاں، جس نظریے پر بات کی جا رہی ہے، اگر آپ کے سامنے اس وقت اس کے مقابلے میں غلط نظریہ پیش کرنے والا وہ شخص ہے جس نے دعوی نبوت بھی کیا ہے، تو پھر ذاتیات پہ بھی بات کریں، پھر اس کی ذات کو بھی زیر بحث لائیں۔ نبی اور مولوی میں فرق ہے۔ نبی کی جس طرح بات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں عرصہ دراز 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ ترجمہ سمجھیں، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے بار بار آزمایا ہے۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ سمجھ کے پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلے فرمایا لبثت، یہ ذات ہے، پھر فرمایا قولو، یہ بات ہے۔ تو پیغمبر کی ذات کو بھی ماننا ضروری ہے، بات کو بھی ماننا ضروری ہے۔ مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں، بات ماننا ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے، مولوی کی ذات معصوم نہیں۔ جب معصوم ہی نہیں تو اس پہ بات کیا کرنی؟ ہاں، اگر کوئی اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، ڈھیٹ پناہ اختیار کرتا ہے، معاشرے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے، یہ بات الگ ہے۔ میں ایک بنیادی بات عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ نے اپنی خطابت میں بات کیا کہنی ہے؟ نمبر 1، مختصر خطبہ۔ نمبر 2، اپنا عقیدہ یا مسئلہ یعنی موقف۔ نمبر 3، دلائل۔ نمبر 4، اکابر کی تائیدات۔ نمبر 5، نظریات پر بات کرنی ہے، ذاتیات پر بات نہیں کرنی۔